إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنجز وعده ونصر عبده وعزم جنده وهزم الأحزاب وحده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أخرجه إمام مسلم في الصحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگ و دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا دیں ہاتھ سے لے کے گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی پارا گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی ثریا سے زمیں پہ آسماں نے ہم کو دے مارا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی زندگی تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات تحلیلات ہر قسم کی یکتائی تنہائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تمام جہانوں کا خالق مالک رازق داتا مدبر الامر ہے
انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین سید الآخرین شفیع الموحدین شافی محشر ساقی کوثر فاطمہ کے باپ آمینہ کے لال سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین و سامعات، آج چند بکھری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو سننے اور پھر سمجھنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، بدمست ہے، بدحال ہے، فقیر ہے، کنگال ہے، دنیا کی نظروں میں مٹا ہوا کیوں نہیں ہے؟ جو بھی ہے، امیر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ہر شخص کو اس دنیا کے اندر آزمایا جا رہا ہے۔ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کے اندر کیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے لوگو، ہم تمہیں کبھی خیر دے کے آزماتے ہیں، ہم تمہیں کبھی شر دے کے آزماتے ہیں، اور لوٹ کر تم نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، رب العالمین کا پیغام ہے کہ ہر شخص کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو خیر دے کے آزمایا جاتا ہے اور کسی کو شر دے کے آزمایا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے اس سفر کے اندر کچھ امتحان تو ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان آسانی کے ساتھ عبور کر لیتا ہے، اور کچھ امتحانات، آزمائشیں، مصائب، آلام، پریشانیاں اتنی سخت ہوتی ہیں، اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشانیاں پوری کی پوری قوم کو، پورے کے پورے قبیلے کو، پورے کے پورے ملکوں کو ہلا کر کے رکھ دیتی۔ یہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ آج ہم جس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے، دائیں فتنے، بائیں فتنے، اوپر فتنے، نیچے فتنے، آگے فتنے، پیچھے فتنے، مذہبی فتنے، دینی فتنے، لسانی فتنے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث اس بات پر وارد ہوئی ہیں، جس کے اندر امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں، اور صحیح مسلم حدیث کی بہترین کتاب ہے محدثین کا۔ اس بات پر اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ثم صحیح المسلم۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد، کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر، صحیح بخاری ہے، اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے بارے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا چاہیے کہ اس کے اندر جو بھی روایت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے۔ تمام احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر صحیح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ کوئی اس کے اندر موضوع نہیں، کوئی مرسل نہیں، کوئی منقطع نہیں، کوئی ضعیف نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ لوگو، قیامت کے قریب تم پر فتنے ٹوٹیں گے، فتنے برسیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات ہو جاتی ہے، اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اندر بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے قریب اندھیری رات کی طرح تم پر فتنے ٹوٹیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ہم نے کرنا کیا ہے۔ اتنے فتنے ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لوگ ان کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور فرمایا،
اے میرے صحابہ اترون ما ارا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، قالوا لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا انظروا فتنا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے میرے صحابہ میں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے اس حدیث کے اندر بھی تشبیہ دی، فرمایا وقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات اترتے ہیں۔ آج بارش ہوئی ہے، کیسے بارش کے قطرات نیچے آتے ہیں مسلسل ایک کے بعد دوسرا، تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ، جیسے بارش اترتی ہے اسی طرح تمہارے اندر فتنے اتریں گے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ من تشرف لها تستشرفہ، جو شخص فتنوں کے اندر جھانکے گا وہ ان کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص یہ سوچے گا اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ، دیکھوں تو صحیح فتنہ چیز کیا ہوتی ہے، دیکھوں تو صحیح یہ فتنہ جسے کہا جا رہا ہے، یہ جو فتنہ معلوم ہوتا ہے کیا یہ فتنہ ہے بھی کہ نہیں، جو جھانکے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی اتنے سخت فتنے، اتنے بڑے بڑے فتنے جو انسان کو اس کے دین سے، اس کے ایمان سے، اس کے اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کو خارج کر دیں گے۔ آج بھائیو فتنے آ رہے ہیں، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامتیں بتائی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں۔ چند علامتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نشانی قیامت کی، فتنوں کی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے تتقارب الزمان، وقت بڑا تیز ہو جائے گا، وقت بے برکت ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وقت گزر جائے گا۔ آج ایسا ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا جوان ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ آج بوڑھوں کو دیکھیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کھانسی کی بیماری لگی ہوئی ہے، کبھی وہ بھی جوان تھے، کبھی ان پر بھی بہاریں تھیں، لیکن وقت کی تیزی نے ان کو بوڑھا کر دیا۔ مل کا، فیکٹری کا مالک ہے جس کے تحت 30-40 بندے ہیں، مہینہ ہوتا ہے وہ ملازم تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں، بڑا حیران ہو جاتا ہے، تعجب کے ساتھ کہتا ہے وہ مہینہ ہو بھی گیا، پریشان ہو جاتا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دکاندار خود کہتا ہے صبح دکان پہ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے، شام ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے قریب یہ فتنہ، یہ علامت ظاہر ہوگی کہ لوگ یہ رونا روئیں گے وقت بڑا تیز ہو گیا ہے، وقت واقعی تیز ہو گیا ہے، قیامت کے قریب وقت تیز ہو جائے گا، وقت کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، کچھ پڑھنے لگ جائیں بڑی جلدی سے گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، تابعین اعظام کی زندگیاں، ائمہ حدیث کی زندگیاں کیسی خوبصورت زندگیاں تھیں، وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ نے ان کے وقت کے اندر اتنی برکت رکھی تھی، تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام کر جایا کرتے تھے، چھوٹے سے لمحے کے اندر دین کی بڑی خدمت کر جایا کرتے تھے۔ آج وقت تیز ہو چکا ہے، تتقارب الزمان، وقت کے اندر سے برکت ختم ہو گئی۔ دوسری علامت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تتقارب الاسواق، اے میرے صحابہ قیامت کے قریب بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ دو معنی، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، گھر سے نکلیں گے بازار نظر آئے گا، ایک شہر کے اندر کئی کئی بازار نظر آئیں گے۔ دوسرا معنی کہ بازار آباد ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ بازار بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھرے نظر آتے ہیں، رش ہے، ننگن اتھا نہیں، مسجد چھوٹی سی ہے، اللہ کا گھر چھوٹا سا ہے، وہ ویران کا ویران نظر آتا ہے۔ نمازوں میں دیکھ لیں 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، بازار دیکھ لیں نکلنے کے لیے راہ نہیں، گزرنے کے لیے جگہ نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیر بقعۃ الارض مساجدها وشر بقعۃ الارض اسواقها، کائنات کی سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں اور کائنات کی سب سے بدترین جگہ، گندی ترین جگہ بازار ہیں۔ آج بازاروں کے اندر رش ہے، اللہ کے گھر ویران ہے، یہ قیامت کی نشانی، یہ فتنوں کی وجہ سے ہم پر علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ بازار جن کی طرف کوئی بلاتا بھی نہیں ہے،
وہ برے کے برے نظر آتے ہیں۔ وہ مسجد جس کے اندر سے ایک دن کے اندر 5 مرتبہ صدا لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگو اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، لوگو نماز کے لیے آ جاؤ، لوگو مسجد کے اندر آؤ، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو عرش والے کے آگے جھکاؤ، اللہ تمہاری ساری زندگی کے پاپوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ حی علی الفلاح، لوگو فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی قبر خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس مسجد کے اندر آ جاؤ۔ لوگ کامیابیاں ڈھونڈنے کے لیے بازاروں کے اندر چکر لگاتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو دوسری علامت قیامت کی، تتقارب الاسواق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے قریب بازار قریب قریب ہو جائیں گے، بازار آباد ہو جائیں گے۔ تیسری علامت سیدی فرماتے ہیں، وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی عام ہو جائے گی، خود غرضی عام ہو جائے گی، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہے گی۔ آج اولاد کو والدین کی فکر نہیں ہے، والدین کو اولاد کی فکر نہیں ہے، ہمارا بچہ کرتا کیا ہے، جاتا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اولادوں کو اپنے والدین کی فکر نہیں ہے، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، خود غرضی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مجمع بنا لیتے ہیں، ہر بندے نے موبائل نکالا ہوا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے کہ میری ویڈیو سب سے پہلے فیس بک پہ چلی جائے۔ کوئی نہیں پوچھتا تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرا حال کیا ہے۔ کوئی اگر صاحب خیر کہہ بھی دے کہ بھائی وہ مر رہا ہے، اس کے لیے کچھ کرو، تو آگے بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں تم وڈا مسئلے رہندا نہیں، اسی 1122 نو کال کیتی ہوئی ہے، آپ ہی آ جائیے تو آگے کر لے گی۔ لوگ فکر نہیں کرتے۔ آج رشتہ دار کو رشتہ دار کی فکر نہیں ہے، کسی دوست کو کسی دوست کی فکر نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے، مومن ہونے کے ناطے سے، مسجد کے نمازی ہونے کے ناطے سے کوئی کسی کے لیے خیر نہیں سوچتا۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، یہ قیامت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر خود غرضی عام ہو جائے گی، لوگوں کے نزدیک بخیلی عام ہو جائے گی۔ لوگ اپنے لیے جئیں گے، اپنے کے لیے مریں گے، کوئی کسی کے لیے نہیں جیے گا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے سوچے گا نہیں۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، خود غرضی عام ہو چکی ہے۔ چوتھی نشانی قیامت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکثر الفحش، فحاشی عام ہو جائے گی۔ آج فحاشی عام نظر آتی، کیسے فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ بسوں کا سفر کرتے ہیں، یہ روڈ قریب ہے، آپ جاتے ہیں، بس والے کیا کرتے ہیں، کسی نے فلم لگائی ہے، کسی نے گانا لگایا ہے، کسی نے قوالی لگائی ہے، کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ ننگی عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، شرم نہیں آتی نہ ڈرائیور کو نہ کنڈکٹر کو، لوگوں کو بے حیائی کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ایک بندہ خود گناہ لیتا ہے، اس کی کچھ سمجھ آتی ہے، ایک 70 آدمیوں کو ساتھ گناہ دلوا رہا ہے، اس 70 کا گناہ اپنے سر پہ بھی ڈال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اچھا کام لوگوں پر لگاتا ہے، کوئی اچھا کام پھیلاتا ہے، لوگ اسے کرتے ہیں، اس بندے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ان لوگوں کو ملتا ہے۔ مثلا میں آپ کو نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہوں، آپ سب نیکی کرتے ہیں، جتنا آپ سب کو ثواب ملے گا اتنا مجھے اکیلے کو بھی ملے گا۔ اگر میں آپ کو کسی برائی کی طرف لگاتا ہوں اور آپ سب وہ برائی کرتے ہیں، جتنا آپ کو گناہ ملے گا سب کا ملا کے اتنا مجھے اکیلے کو ملے گا۔ بس والے گانے لگاتے ہیں، فلمیں لگاتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، 70 آدمیوں کا گناہ کنڈکٹر بھی لے رہا ہے، ڈرائیور بھی لے رہا ہے، بس کا مالک بھی لے رہا ہے، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ آج میں فیروز بٹوا سے مانا والا جب آ رہا تھا، ہائی ایس کے اندر اس نے گانا لگایا ہوا تھا اونچی آواز کے ساتھ، میں نے کہا اس کو بند کر لو، اس نے بند تو نہیں کیا، سلو کر لیا۔ میں نے جمعے کی تیاری کرنی تھی، اس نے سلو کر لیا۔ جب کنڈکٹر ہائی ایس کے اندر آیا، اس نے کہا بارش ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے میں نے بارش والا گانا لگایا ہے، آواز اونچی کرو، اس نے پھر آواز اونچی کر لی۔ لذت لے رہے، بارش ہو رہی ہے کہ بارش والا میں نے گانا لگایا، آواز اونچی کرو، لذت آئے، سرور آئے۔ سرور ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، سرور فلموں کے اندر نہیں ہے، سرور ڈراموں کے اندر نہیں ہے، سرور قوالیوں کے اندر نہیں ہے، سرور گانوں کے اندر نہیں ہے۔ سرور ہے الا تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا سکون کسی چیز کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ میری والدہ بس کے اندر سفر کر رہی تھی، ڈرائیور نے گانا لگایا ہوا، امی جان نے کہا کہ گانے کو بند کر لو۔ ایسی جہالت ہے، ایسی جہالت ہے، ایسی جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہنے کیا جا رہا ہوں، کتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ گانے کو بند کر لو، کوئی نعت لگا لو، قرآن کی آیات لگا لو۔ کہنے لگا گانے بھی اللہ نہیں نازل کیتے نے، نعوذ باللہ من ذالک۔
ڈرتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ویکسر الفحش، قیامت کے قریب فحاشی عام ہو جائے گی، فحاشی بڑھ جائے گی۔ اور دوسری روایت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاولا۔ جس قوم کے اندر فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے، بے پردگی آ جاتی ہے، زناکاری آ جاتی ہے، بدکاری آ جاتی ہے، اللہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی وبائیں، ایسی ایسی بیماریاں ڈال دیتے ہیں جن کا کبھی نام پہلے سے سنا ہی نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں ایڈز ہو گیا ہے جی، ہیپاٹائٹس اے آ گیا ہے جی، بی آ گیا ہے جی، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا جی، شوگر ہو گئی ہے جی، یہ ساری بیماریاں، یہ کرونا آ گیا ہے جی، اور نت نئی بیماریاں، یہ سارے کا سارا ہمیں تحفہ ملا ہے فحاشی کا، عریانی کا، بے پردگی کا، زناکاری کا، بدکاری کا۔ لوگوں نے فحاشی کو عام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، نامعلوم بیماریاں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوتا، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ وہ بیماری لگا دیتے ہیں۔ چوتھی نشانی قیامت کے قریب فحاشی عام ہو جائے گی۔ اور پانچویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، اے میرے صحابہ قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل حرج، حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا۔ نہ قاتل کو پتہ چلے گا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ چلے گا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ آپ اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو اولاد کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو زمین کی خاطر قتل کر دیا، ایک نوجوان نے پیسوں کے لیے، چند ٹگوں کے لیے اپنی سارے خاندان کو، اپنی ساری فیملی کو زہر ملا کے سب کو مار دیا ہے۔ کتنی ایسی خبریں آتی ہیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، اولاد نے والدین کو قتل کر دیا ہے، والدین نے اولاد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قتل عام ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی جان کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَا مُؤْمِنًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک شخص کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام کے پاس جاتے ہیں، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیت اللہ، اے کعبہ، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان، ایک مومن کی شان تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مومن کی شان، ایک مسلمان جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لوگ قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی ثروتوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے اس کا مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا کفر ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو مارتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آج کیسے قتل عام ہو رہا ہے، اور دن بہ دن کیسے اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اخباریں کیسے بری ہوتی ہیں کہ آج اتنے قتل ہو گئے، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، سیدی نے فرمایا قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنے کا اعلان کیا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے فتنہ کہا ہے، یہ مال، یہ دولت جس کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معصیتیں ہوتی ہیں، مال یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فتنہ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جائے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا جائے، کسی غریب کا بھلا کیا جائے، کسی مسجد کی تعمیر کی جائے، کسی مدرسے کو دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے کام آئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس مال کو خرچ کیا جائے وہ مال فتنہ نہیں ہے۔ وہ مال جو انسان اپنے پاس جوڑ کے رکھے، نہ اس کی زکوٰۃ دے، نہ اس کے اندر سے صدقہ دے، وہ مال انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی مال کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، وہ مال جس سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جس سے صدقہ نہیں دیا جاتا، وہ فتنہ ہے انسان کے لیے۔ اور آج اسی مال کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا۔
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح الرجل کافرا۔ صبح بندہ مومن ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح بندہ مومن ہوتا ہے، شام تک کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ شام کو بندہ مومن ہوتا ہے، صبح مومن ہو جاتا ہے۔ صبح مومن، شام کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کے کافر۔ شام کو بندہ مومن ہوتا ہے، صبح تک کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کے کافر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے فتنے عام ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ مال کا فتنہ ہے، جس سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ آج لوگ اس مال کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیسی کیسی معصیتیں کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے کیسے مال حاصل کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے تجارت کر رہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے سودے کو بیچ رہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی دکانداری کر رہے۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے، پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین طرح کے بدبخت بد نصیب ایسے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ عرش والا ان کے ساتھ بات کرے گا، نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا المسبل، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ المنان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ لوگ مال کے حصول کے لیے، دنیاوی چند ٹگوں کے لیے بندہ جتنی بھی دوڑ لگا لے، 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، ہزاروں کروڑوں اربوں سال، بلکہ تعداد متعین کرنا بھی خطا ہے، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ قبر کی زندگی، قیامت کا صرف ایک دن 1000 سال کا، اور ہماری ساری زندگی 60-70 سال کی۔ 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنی عقبہ، اپنی آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو تباہ کر رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں۔ قوم شعیب پر عذاب کس لیے آیا تھا؟ انہی باتوں کی وجہ سے۔ کاروبار کے اندر دغا بازی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، فراڈ کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، فراڈ نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ باز نہیں آئے، عرش والے نے ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان پر عذاب نازل کیا، ساری کی ساری قوم مٹ گئی۔ سابقہ امتیں، پہلی قومیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے ذلیل ہوئی، تباہ ہوئی، خار ہوئی۔ آج وہ سارے کے سارے گناہ ہماری امت کے اندر، ہماری اس قوم کے اندر موجود ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی، کب کے ہم مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آپ کا یہ احسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری امت کو بیک وقت ذلیل نہ کرنا، میری ساری امت کو بیک وقت ایک وقت میں عذاب دے کے تباہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کون سا گناہ موجود نہیں ہے۔ یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ یبیع دینہ عرضا من الدنیا، انسان دنیا کے لیے اپنا دین بیچ رہا ہے، دنیا کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہے، دنیا کے لیے اپنی دینداری بیچ رہا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو شخص امانت کی پرواہ نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے۔ آج ایمان بیچے جا رہے ہیں چند ٹگوں کے لیے، عدالتوں کے اندر وکیل خریدے جا رہے ہیں، پیسوں کے وکیل، کرائے کے وکیل، پیسہ دو وکیل خریدو۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، وکیل کر لو، آپ کو جتوا دے گا، مقدمہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ پیسے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وکیل بھی قسمیں کھا دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ صرف دنیا کے روپے کے لیے، چند ٹگوں کے لیے اپنے ایمانوں کو بیچا جا رہا ہے۔ سچا آدمی ہے، پیسے نہیں ہے، اس کے پاس وکیل نہیں ہے، ہار جائے گا۔ جھوٹا آدمی ہے، پیسے ہے، دیے وکیل کو، اس نے اس کے حق میں فیصلہ کروا دیا، مقدمہ جتوا دیا۔ چند ٹگوں کے لیے، پیسوں کے لیے اپنی عقبہ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب ان یفیض المال، مال بڑھ جائے گا، مال کی ریل پیل ہوگی، مال کے حصول کے لیے لوگ ناجائز طریقے استعمال کریں گے، مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دھوکہ دیں گے، مال کو کمانے کے لیے لوگ فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، رشوت کھائیں گے، سود کھائیں گے، جوا کھیلیں گے مال کے حصول کے لیے۔ یہ سارے کے سارے حرام کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمان ان سے بڑا متاثر ہے۔ کوئی بات کہہ دیتا ہے، لوگ ان کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ مثلا عیسائیوں کی عید آتی ہے، مسلمان ان کا ساتھ نبھاتے ہوئے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہیپی کرسمس ڈے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات، یہ کلمہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ آج ایسی ایسی جہالتیں لوگوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہودی عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم بھی یہودی نہ ہو جاؤ۔ جب ہم یہودی ہو جائیں گے تب ہم سے محبت کریں گے، ورنہ قرآن کا فیصلہ ہے تم مسلمان رہو، اپنی پینگیں ان کے ساتھ بڑھاؤ، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں بڑھ سکتے، تمہارے دوست تمہارے خیر کا کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج ان سے محبت بڑھانے کے لیے یہ فتنہ ہے بہت بڑا۔ یہودی اور عیسائی دنیا کے اندر مسلمان کو ذلیل کرنے میں سب سے زیادہ کردار ان دونوں کو موقع ہے، اور آج لوگ ان کے ساتھ پینگیں بڑھاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرش والے خدا نے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہ مانا، انبیاء کو قتل کیا، آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی، عرش والے کی حدود کو پامال کیا، اپنے من کے لیے، اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ کے فتووں کو تبدیل کیا۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ چھٹا فتنہ، چھٹی علامت قیامت کی بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بدعت عام ہو جائے گی۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نہیں، سکھایا نہیں، انسان وہ کرے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس تعریف پر آپ ہر کام کو، ہر عمل کو امپلیمنٹ کر لیں کہ جو کام اس کے مطابق ہے وہ بدعت نہیں ہے، ورنہ جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر دین کے اندر گڑا ہوا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، انی فارتکم حل الحوض، اپنے ہاتھوں کے ساتھ جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے، ایک قوم آئے گی، چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، جب قریب آئیں گے دیوار کر دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری قوم ہے، انہیں آنے دیجئے، میں ان کو پانی پلاؤں۔ کہا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد بدعات کو پھیلایا۔ یہ تیجا، یہ چوتھا، یہ داسا، 40واں برسی، ان پر کھانا تقسیم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، علماء نے اسے بھی بدعت کہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر زندگی ساری اور موت کے بعد تک اتنی زیادہ بدعتیں مسلمانوں کے اندر عام ہو چکی ہیں، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، 2-3 باتیں آپ کو فتنوں سے بچنے کے لیے بتاتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم کون سا کام کریں جن کی وجہ سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، قیامت کے قریب فتنے عام ہو جائیں گے۔ ان فتنوں کے اندر القاعد فیہا خیر من القائم، کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ اور علماء نے یہ اس کا معنی لیا ہے کہ اس سے مراد گھر ہے۔ جو شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بازار کے اندر کھڑا ہے، یا بازار کے اندر چل رہا ہے، یا بازار کے اندر بھاگ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ فرمایا کہ جو فتنوں کے دور کے اندر اپنے گھر کے اندر رہتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ پہلا کام، فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رکھیں۔
دوسرا کام جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے فتنوں سے بچا دے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ ہر طرح کا فتنے، ظاہری فتنے، باطنی فتنے، چھوٹے فتنے، بڑے فتنے، تمام فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھ۔ اللہ ہمارے جسم کے فتنے، ان فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ بیرونی فتنے، ان فتنوں سے محفوظ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، عربی کے اندر دعائیں یاد کریں، پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو بڑی جلد قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی عقابنا او نفتن، اے اللہ ہم پیٹوں کے بل پھر جائیں، اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں، اس چیز سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صرف قلوبنا، اللہم صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ دعا، ان تمام دعائیں، اس کے علاوہ دیگر دعائیں جن کی وجہ سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ دوسرا عمل فتنوں سے بچنے کا، کثرت کے ساتھ فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، 1-2 منٹ کے اندر بات کرتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین کے علم کے ساتھ جوڑیے۔ آج بہت بڑا اس کا فقدان آ گیا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اچھی روٹی دیتے ہو، اچھا کھانا دیتے ہو، اچھا لباس دیتے ہو، اچھا عقیدہ بھی دیجیے، اچھا دین بھی دیجیے۔ اچھا دین کیا ہے؟ عرش والے خدا کی کتاب، مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ دین ان 2 چیزوں کا نام ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ جنازہ ہوتا ہے، میت پڑی ہوئی ہے، لوگ تعارف کراتے ہیں یہ میت کا بیٹا ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، FSC کی ہے، BSc کی ہے، PhD کی ہے، MPhil کیا ہے، آج ماشاءاللہ 18ویں گریڈ کا افسر ہے۔ مولوی صاحب ایک سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آج تیرے ابے کی میت سامنے پڑی ہے، نہ اس کو تیری FSC کام دے گی، نہ BSc کام آئے گی، نہ PhD کام آئے گی، نہ MPhil کام آئے گا، کیا تجھے دعائیں آتی ہیں اپنے ابے کے لیے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، کیا یہ دعائیں آئی ہیں اپنے ابے کو بخشوانا ہے؟ وہ شرم سے سر جھکا لیتا ہے، نہیں مجھے دعائیں نہیں آتی۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ کیا فائدہ ایسا سیکھنے سکھانے کا؟ پوری کی پوری عمر لگا دیتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی، انگلش فر بولنی آتی ہے، انگلش کا لفظ غلط ہو جائے، نالج کو کوئی کنالج پڑھ دے، پتہ نہیں ہے کہ کے سائلنٹ ہے، قیامت سر پہ ٹوٹ پڑتی ہے، خودکشی کے قریب ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ انگلش کا لفظ غلط ہو گیا۔ 60 سال عمر ہو گئی ہے، سورۃ الفاتحہ کی قرأت صحیح طرح سے نہیں آتی، 60 سال ہو گئے ہیں وہی پڑھ رہا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انگلش کا لفظ غلط ہو جائے برداشت نہیں، مرنے کے قریب ہے، 40 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، سورۃ الاخلاص صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی، وہی پڑھ رہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا سکھائیں، قرآن سمجھنا سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم چند احادیث انہیں یاد کروا دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد ہو، ترجمہ نہیں، وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کس کو آتی؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ ہے جو تم میں سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، کس کو آتی؟ علم کا فقدان ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، محتوم ہے، مکتوب ہے۔ اور قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتلائی ہے، یقرأ القول المسنات، قیامت کے قریب لوگ مسنات پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، مسنات پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، مسنات پڑھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسنات کیا ہے؟ فرمایا العلم سوال کتاب اللہ، ہر وہ علم جس کا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے فرامین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسنات ہے۔ یہ اخباریں مسنات ہیں، ڈائجسٹ مسنات ہیں، ناول مسنات ہیں، جتنی بھی فرضی کہانیاں یہ ساری کی ساری مسنات ہیں، فر آتی ہیں، زبانی یاد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد نہیں ہے، دین کے علم کی چند باتیں نہیں آتی۔
علم کا فقدان آ چکا ہے۔ آئیں علم حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، استغفار کریں، اور استغفار سے پہلے کیا کہا؟ فَعْلَمْ، علم حاصل کریں۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ عمل تب ہی ہوگا جب اس کا علم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم کے اندر اضافہ کر دے۔ علم کیا ہے؟ یا تو قرآن کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں دیگر فنون ہیں، مال کمانے کے ذرائع ہیں، علم اللہ کی کتاب کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، چند منٹ زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔